بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جس طرح گزشتہ بیان ہوا کہ اہل کوفہ امام علیہ السلام کے ساتھ جنگ کرنے پر مائل نہیں تھے، بلکہ ان کو زبردستی اور جبر کے ساتھ کربلا کی طرف بھیجا جا رہا تھا، اور ابن زیاد نے پورے شہر کے اندر اپنے جاسوس پھیلائے ہوئے تھے تاکہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ امام علیہ السلام کے خلاف اکسایا جا سکے اور ان کو تلوار کے زور پہ کربلا بھیجا جا سکے۔ البتہ جب 4 محرم کا روز آیا تو یہ نخیلہ سے واپس کوفہ آیا اور اس نے تمام اہل کوفہ کو مسجد میں جمع کیا اور ممبر پہ جا کر اس نے خطبہ دیا: اے لوگو، تم نے یزید کے بزرگوں کو خوب آزمایا ہے اور انہیں اسی طرح پایا جس طرح کہ تم انہیں چاہتے تھے، اور یزید کو بھی جانتے ہو کہ العیاذ باللہ وہ ایک نیک سیرت انسان ہے، وہ اپنے زیر دست لوگوں کے ساتھ نیکی اور احسان کا سلوک کرتا ہے اور اس کی ہر ایک پر بے انتہا عنایات ہیں۔ یزید کا باپ بھی اسی طرح تھا، اور اب اس نے حکم دیا ہے کہ ان تحائف اور ان عنایات میں مزید اضافہ کر دے کہ جو وہ تمہارے لیے بھیجا کرتا تھا، اور اس نے تمہارے درمیان تقسیم کرنے کے لیے ایک بہت بڑی رقم بھیجی ہے تاکہ تم یہ مال و دولت لے لو اور اس کے دشمن حسین ابن علی کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے کربلا میں جاؤ۔ اے لوگو، میری بات کو دل کے کانوں سے سنو اور اس پر عمل کرو۔ یہ کہنے کے بعد وہ ممبر سے اترا اور لوگوں میں انعام و اکرام تقسیم کرنا شروع کیے، اور جو کچھ شامی افراد تھے ان کے لیے بطور خاص اس نے کچھ خاص قسم کے تحائف تقسیم کیے، اور یہ کرنے کے بعد وہ خود نخیلہ چلا گیا اور اس نے لشکر کو ترتیب دینا شروع کر دیا، اور مختلف افراد کے ساتھ اس نے مختلف لوگوں کو کربلا کی جانب بھیجا۔ اس سے قبل حور ابن یزید کو 1000 کے لشکر کے ساتھ اور اسی طرح عمر ابن سعد کو 4000 کے لشکر کے ساتھ وہ پہلے سے ہی کربلا بھیج چکا تھا، مگر اس کے بعد سب سے پہلا وہ شخص جس نے خود سے آمادگی ظاہر کی کہ وہ کربلا جائے گا وہ شمر ابن ذوالجوشن تھا، چنانچہ اس نے اس کو 4000 کا لشکر دے کر روانہ کیا۔ اس کے بعد اس نے یزید ابن رکاب کلبی کو 2000 کے ساتھ، حسین ابن نمیر کو 4000 کے لشکر کے ساتھ اور نصر ابن حرشہ کو 2000 سپاہیوں کے ساتھ کربلا کی طرف روانہ کیا۔ البتہ یہ تعداد ان افراد کی تھی جو باقاعدہ فوجی تھے اور فنون حرب جانتے تھے اور جنگ کی مہارت رکھتے تھے۔ یہ تقریباً کلی طور پہ تعداد 20 سے 30 ہزار کے درمیان میں بنتی ہے، لیکن وہ افراد کے جو جنگ کرنا نہیں جانتے تھے اور جن کو زبردستی کربلا بھیجا گیا تھا ان کے تعداد اس سے الگ ہے۔ انشاءاللہ آگے جب ہم تفصیل بیان کریں گے تو اس میں بیان کریں گے کہ کتنے افراد تھے کہ جو امام علیہ السلام کے خلاف کربلا میں جنگ کرنے کے لیے بھیجے گئے۔ بہرحال اس نے مختلف گروہوں کی صورت میں مختلف لشکر روانہ کیے تاکہ کربلا میں زیادہ سے زیادہ لشکر جمع کیا جا سکے اور امام علیہ السلام کے خلاف ایک بڑا محاذ کھڑا کیا جا سکے۔ کوفے میں بلا کر یہ دغا کرتے ہیں آدھا، اب دیکھے نبی زادے سے کیا کرتے ہیں آدھا۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین۔